السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے پیارے حبیب صاحب الولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں آج آپ حضرات کے سامنے جو یہ ویڈیو لے کر کے آیا ہوں، آپ دیکھیں کہ اپنے اندر تبدیلی ہم نے نہیں کی، یعنی اپنے آپ کو ہم نے اس سانچے میں نہیں ڈالا جو سانجا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی گزری، یا صحابہ یا تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین، ان لوگوں نے جس طریقے سے زندگی کو گزارا وہ آج ہمارا طریقہ کار بالکل نہیں ہے۔ آج ہم نے ہر چیز آپ دیکھے روزمرہ کی انسان کی، کس طریقے سے انسان اور مسلمان آج گمراہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کل وقار کیا تھا اور آج ہمارا آپ کا وقار کیا ہو چکا ہے۔ میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں برائے کرم، اور اس کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے کلیم ہیں، جو اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ سے بات کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ جاؤ اپنی بستی میں جو سب سے اچھا انسان ہو اس کو ڈھونڈ کر کے میرے پاس لے کر کے آؤ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ ارشاد فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام بستی میں آتے ہیں۔ آنے کے بعد آپ نے تلاش کیا تو ایک شخص آپ کو ملا۔ اب جس کو موسیٰ علیہ السلام نے تلاش کیا ہو، جس کو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ہو، وہ کتنا ہی اچھا انسان ہوگا۔ یعنی آپ نے ظاہر بھی دیکھا، اس کا باطن بھی دیکھا، اور دیکھنے کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ یہ انسان سب سے بہتر انسان ہے۔ یعنی جس شخص کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اچھا کہہ دیں، سمجھو وہ کتنا اچھا انسان ہوگا، اور جسے میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اچھا فرما دیں، پھر اس کا کوئی جواب ملتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ وہ ہیں جن کو نبوت ملی ہے تو میرے مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے۔ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، میں بتانا یہ چاہتا ہوں آج کل ہمیں کرنا کیا ہے۔ جو ہم زندگی جی رہے ہیں یہ طریقہ صحیح ہے یا غلط ہے، آپ خود فیصلہ کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو ڈھونڈ لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں مولا یہ بندہ ہے جو بستی کے اندر سب سے اچھا مجھے نظر آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے موسیٰ کس لیے آپ کہتے ہو یہ اچھا ہے، اس کی اچھائی بیان کرو۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ نے اس شخص سے کہا جو سب سے بہتر آپ ڈھونڈ کر کے لائے تھے، آپ ارشاد فرماتے ہیں اس شخص سے کہ تو سب سے بڑا نیکوکار مجھے نظر آیا، میں تیری ایک ڈیوٹی لگاتا ہوں۔ اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی کہ میں ایک اچھے انسان کو تلاش کر کے لاؤں، میں نے تجھ کو چنا، تو اچھا مجھے لگا، میں نے تجھ کو چن لیا، اب میں تیری ایک ڈیوٹی لگاتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس شخص نے کہا بتاؤ ڈیوٹی کیا ہے؟ اس شخص نے کہا تو حضرت موسیٰ ارشاد فرماتے ہیں تیری ڈیوٹی یہ ہے کہ پوری بستی کے اندر جاؤ، گھومو، اور سب سے برا جو انسان ہو، سب سے بیکار اور گناہگار جو انسان ہو، اس کو ڈھونڈ کر کے تلاش کر کے میرے پاس لے کر کے آؤ۔ کتنی بڑی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے کہی۔ آج اگر ایسی بات ہم سے اور آپ سے کہا جائے کہ ایسے انسان کو ڈھونڈ کے لاؤ جو بیکار ہو، گھٹیا ہو، جس کے اندر عیب ہی عیب ہو، تو میں کہتا ہوں آج کے اس دور کے اندر شاید کوئی بچے گا جس کے اندر عیب نہ ہو۔ ہم سب کو لا کر کے کھڑا کر دیں گے کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے۔ مگر اس شخص نے کیا ہی پیارا جواب دیا، اور عرض کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے آپ اللہ کے خلیل ہیں، میرا کام یہ نہیں ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا، کسی کے عیب کو میں ڈھونڈ کر کے نہیں لا سکتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ جو میں نے کہہ دیا یہ تم کو کرنا ہی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے آپ نے اجازت مانگی، کہا مجھے 3 دن کا وقت دیا جائے، میں 3 دن میں پوری بستی میں گھوم کر کے ڈھونڈوں گا، تلاش کروں گا، اگر وہ شخص مجھے ملے گا تو آپ کی بارگاہ میں لے کر کے آؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اجازت دی۔ وہ شخص جب نکلا اور ڈھونڈتا رہا، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، پورے 3 دن جب ہو گئے،
تیسرے دن واپس موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے اور آنے کے بعد عرض کرتا ہے اللہ کے کلیم اے موسیٰ علیہ السلام، آپ نے جو کہا تھا کہ جو سب سے زیادہ بیکار ہو، جس کے اندر عیب ہی عیب ہوں، اس شخص کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ کہا موسیٰ علیہ السلام مجھے بہت سارے شخص ایسے ملے جن کے اندر عیوب پائے جاتے تھے مگر ان میں شک ہے۔ میں نے اس میں شک اس لیے لگایا، میں یعنی کہہ نہیں سکتا کہ ان کے اندر وہ برائی ہے یا نہیں ہے، صرف شک کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ شک کرنے کی بنا پر آپ نے کہا میں شک کرتا ہوں مگر یقین سے نہیں کہہ سکتا وہ خراب ہیں، مگر ایک بات ضرور کہہ سکتا ہوں، میرے اندر کچھ گناہ ہیں، کچھ عیب ہیں، وہ عیب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ عیب یہی ہے کہ میں لوگوں کی آج برائیوں کو تلاش کرتا گھوم رہا ہوں، یہ میرے اندر بہت بڑا عیب ہے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، اوروں کی تو میں گارنٹی نہیں لیتا، پر میرے اندر جو عیوب ہیں میں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ میں لوگوں کی برائیاں ڈھونڈ رہا ہوں، یہ میرے اندر بہت بڑا عیب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی، مولا دیکھا یہ شخص ہے جو اوروں کے عیب کو بیان کرنے سے ڈر رہا ہے، گھبرا رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے موسیٰ جو شخص ایسا ہوگا یعنی اوروں کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہوگا، اوروں کے عیب کو لوگوں کے اندر ظاہر نہیں کرتا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو دنیا میں کسی کے عیب پر پردہ ڈالے گا، کل میدان محشر میں اس کے تمام گناہوں پر میں رب تبارک و تعالیٰ ہو کر کے اس کے تمام گناہوں پر پردہ ڈال دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے اپنے آپ کو دیکھیں، دوسروں کے اس میں نہ پڑیں، اپنے آپ کو کمتر سمجھیں، دوسرے کو کمتر نہ سمجھیں۔ یہ سب سے بڑی خطا آج کے اس دور کے اندر پائی جاتی ہے۔ ہم اپنے آپ کو سب سے بڑا تصور کرتے ہیں، سامنے ہمارے کوئی بھی ہو، چاہے وہ مفتی ہو یا پڑھا لکھا کوئی عالم ہو یا مسجد کا امام ہو، اس کی ہم حیثیت تک نہیں سمجھتے، اپنے آپ کو سب سے بڑا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ صرف کہنے کا مقصد یہ ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو، اپنے آپ کو کمتر سمجھو، دوسرے کو اپنے سے بڑا سمجھنے کی عادت ڈالو۔ یہ چیز تمہارے اندر ہوگی تو خدا کی قسم جو وقار ہم نے اور آپ نے کھویا ہے، رب تبارک و تعالیٰ وہ وقار ہم کو واپس عطا فرما دے گا۔